الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال تبارک و تعالی جعلت حسینا خازن الوحی۔ حدیث قدسی کے اندر اصول کافی جلد 2 میں حدیث قدسی میں یہ وارد ہوا ہے کہ ہم نے حسین کو امانتدار وحی قرار دیا ہے۔ جعلت حسینا خازن الوحی وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، اور شہادت وہ کرامت ہے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ وَخَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، اور اس کا اختتام ہم نے سعادت پہ کیا ہے۔ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً، حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہے، اور سب سے بڑا درجہ شہادت ہم نے حسین کو عطا کیا ہے۔ جعلت کلمۃ التامہ معہ وحجۃ البالغہ عندہ، اور خدا کی وہ حقیقت کلمہ تامہ خدا وہ سارے کا سارا حسین کے ساتھ ہے، اور وہ حجت وہ برہان کہ جو ہر چیز کو ایک دوسرے سے جدا، جو حق و باطل کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، وہ حجت اور وہ برہان بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ بِإِطْرَتِهِ أُصِيبُ وَأُعَاقِبُ، اور اس کا معیار ہم نے یہی قرار دیا ہے کہ جو بھی حسین اور آل حسین کے ساتھ چلے گا اسی کے مطابق ہم اس کو جزا و سزا دیں گے، جو ان کے مخالف ہوگا اس کے ساتھ اس کو سزا ملے گی، اور جو اس راستے پہ چلے گا اسی طرح ان کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ حدیث قدسی ان ایام کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یقیناً کلام نورانی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور خصوصاً حدیث قدسی یا وہ وحی، البتہ وحی جو کلام خدا ہے وہ وحی کا نتیجہ ہے، اور جو کلام معصومین ہے وہ بھی وحی کا نتیجہ ہے۔ وحی 2 طرح کی ہے، ایک وحی بالواسطہ وحی ہے، اور ایک وحی بلا واسطہ وحی ہے۔ ایک وحی مثلا جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ آئمہ کا جو کلام ہے وہ بلا واسطہ وحی ہے، کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان کو عطا کیا ہے۔ الفاظ اور تعبیرات وہ خود آئمہ کے ہیں، لیکن جو معنی و مفہوم ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ یہ بتائیں کہ آئمہ نے کس کی شاگردی میں یہ علم حاصل کیا، کس کے شاگرد رہے، کس مدرسے میں پڑھتے رہے، کس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ کسب کیا گیا علم ہے جو آئمہ کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کم عمر آئمہ میں سے تھے، اور منصب امامت پہ غالباً 8 سال یا 9 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے، اور جب آپ کو عباسی دربار میں بلایا گیا اور اس وقت کے بڑے بڑے مذہبی علماء اور مفسرین، متکلمین، محدثین اور شخصیات کو بلایا گیا تاکہ وہ چیلنج کر سکیں امامت کے نظریے کو اور خود امام کو، لیکن اس کم عمری کے اندر امام علیہ السلام نے ان کے جوابات میں اور ایسی علمی بحثیں چھیڑی کہ وہ سارے کے سارے لاجواب ہو گئے۔ امامت کے علم کے حوالے سے بہت سی چیزیں، حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث بھی اصول کافی کے اندر ذکر ہوئی ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ ہمارا کلام اتنا آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے،
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری جو احادیث ہیں وہ سخت ہیں، مشکل ہیں، عمیق ہیں، گہری ہیں، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی لوگوں کو. لا یحتملہ، آسانی سے لوگ اس کو تحمل نہیں کر سکتے، حمل نہیں کر سکتے. کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ او نبی المرسل، کوئی مرسل نبی ہمارے کلام کو سمجھ سکتا ہے. او ملک المقرب، یا خدا کا کوئی مقرب فرشتہ ہمارے کلام کو سمجھ سکتا ہے. او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا وہ شخص ہمارے کلام کو سمجھ سکتا ہے کہ جن کے دل کے ایمان کا امتحان خدا نے لے لیا. جس کے ایمان کا امتحان ہم نے نہ لیا ہو. ہم تو ایک دوسرے کو ڈگری دیتے ہیں کہ فلاں بڑا کربلائی ہے، فلاں حسینی ہے، فلاں بڑا مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جس کے دل کے ایمان کا امتحان خدا نے لیا ہو اور اس میں وہ کامیاب ہو تو پھر وہ ہمارے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں، ایسے علماء، ایسے فقہا پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان خدا نے لیا ہے، وہ اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے کلام اہل بیت کو سمجھا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایسے فقہا گزرے ہیں. لہٰذا کلام اہل بیت اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن پھر بھی جو ہم جس طرح کہتے ہیں قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن کا نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر قرآن آیا تو یہ نازل ہو گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کے نزول سے مراد یہ تو ڈاکیے کا کام ہے کہ آسمان سے لے کے آئے نیچے. جبرائیل اگر یہ کام نزول والا کام یہ ہے تو پھر یہ ڈاکیے کی طرح ایک کام ہے. لیکن جو قرآن مجید کا نزول ہے، اس سے مراد قرآن کو آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. آسان بنا کے اس کو نزول کہا جاتا ہے. لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو کئی حوالوں سے ایک ایک جملے کو اس کے اوپر کئی اشرے پڑے جا سکتے ہیں. مثلا یہی پہلا جملہ اس حدیث کا جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جعلت حسینا خازنا وحی، کہ ہم نے حسین کو امانت دار وحی قرار دیا ہے. اس کا جگہ جگہ پہ خطبات امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جھلک ملتی ہے کہ جب ولید بن عتبہ کے دربار کے اندر سید الشہداء نے اپنا تعارف کروایا، ولید بن عتبہ نے یزید کے لیے بیعت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا تعارف نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یزید کا تعارف بھی نہیں ہے. اگر تمہیں میرا یا یزید کا تعارف ہوتا تو تم مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ نہ کرتے. امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنا بھی تعارف کرواتا ہوں، یزید کا تعارف بھی کرواتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی کے خاندان سے ہوں، بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے خاندان سے ہوں. اللہ اکبر، میں نبوت کے خاندان سے ہوں. وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، اور ہم ہیں وہ معدن، ہم ہیں وہ کان جہاں سے رسالت جنم لیتی ہے. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ، اور ہم ہیں ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ. وَمَحْبَتُ الْوَحِي، اور ہمارے ہی گھر کے اندر جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے. متعدد اور بھی خطبات و روایات میں امام حسین علیہ السلام سے اسی وحی کے متعلق جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ ہم نے حسین کو امانت دار وحی قرار دیا ہے. مختلف مطالب موجود ہیں، میں اس سے آگے گزرنا چاہتا ہوں. دوسرا جملہ اس حدیث قدسی کا وَأَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، اور ہم نے وہ شہادت کرامت ہے جو ہم نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے. یہ تمام انبیاء، آئمہ کے پیروکار، ان کے اندر یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے شہادت کی. روایات کے اندر بھی موجود ہے. بہت سے لوگ جو شہادت سے ڈرتے ہیں یا شہادت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے وقوفی کی ہے اپنے افراد کو شہید کروا کے.
مدینہ کے اندر منافقین نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی اور وہ مختلف شہداء کے گھروں میں جاتے تھے اور ان کی فیملیز کے پاس جا کے ان کو بدظن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے رسول کی بات مانی اور اپنے جوانوں کو محاذ پہ بھیج دیا، وہ وہاں پہ گئے، مارے گئے۔ اگر تم لوگوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو تمہارے جوان اس طرح مارے نہ گئے ہوتے، وہ زندہ ہوتے، ہمارے درمیان ہوتے، کھا پی رہے ہوتے۔ یعنی وہ یہ منافقین خانوادہ شہداء کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جیسے آپ نے حماقت سے کام لیا ہے، آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب منافقین نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی مدینہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ گمان بھی نہ کریں کہ یہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ نہ فقط یہ زندہ ہیں بلکہ اپنے خدا کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ منافقین نے شہداء کے والے سے یہ چیزیں اس زمانے میں بھی کی اور اس وقت پھر رسول اللہ نے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، فوق کل برن برن، کہ ہر نیکی کے اوپر ایک بڑی نیکی موجود ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ اس سڑک کے اوپر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے، لیکن یہی پانی اگر آپ حج کے موقع پہ حاجیوں کو پلائیں مسجد الحرام کے اندر یا دیگر جو مناسک ہیں اس کے دوران تو یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرواتے ہیں اس ڈیرے کے اوپر تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن آپ مسجد الحرام کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالتے ہیں تو یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے اوپر ایک بڑی نیکی موجود ہے، فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک شخص راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، شہادت اس کو نصیب ہو جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقُ الْبِرِّ، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی نیکی نہیں ہے، سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ شہید ہو جانا۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے ایک فرمان میں فرمایا الف ضربۃ بالسیف احون الی من الموت الی الفراش، فرمایا کہ میرے لیے بستر کے اوپر مرنے سے بہتر ہے کہ میں تلوار کی 1000 ضربتوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت کے بارے میں آپ کو روایات سنا رہا ہوں کہ جس کا بالا ترین درجہ، افضل ترین درجہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے یہ فضیلت ہے کہ میں تلواروں کے ساتھ اس طرح شہید ہو جاؤں لیکن بستر کے اوپر میری موت نہ آئے۔ یہ حتیٰ جب احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت حمزہ کی شہادت بہت ہی ظالمانہ انداز سے ہوئی۔ کربلا سے پہلے تک یہ سید الشہداء کا لقب فقط اور فقط حضرت حمزہ سے مخصوص تھا۔ جب بھی یہ کہا جاتا تھا سید الشہداء تو اس سے مراد حضرت حمزہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت بھی تاریخ نے لکھی ہے کہ جب کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کی 3 بڑی شخصیات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ایک خود رسول اللہ، دوسرے حضرت حمزہ اور تیسرے امیر المومنین علی علیہ السلام، اور مختلف لوگوں کے ذمہ یہ سونپا گیا کہ آپ جیسے بھی ممکن ہو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کریں۔ رسول اللہ اور امیر المومنین کو ٹارگٹ کرنا مشکل تھا، لیکن حضرت حمزہ کے لیے بھی کمین لگائی گئی، اور جب ان کا گھوڑا اس بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا ٹیلے سے، تو وہاں پہ ان کے گھوڑے کو پہلے ضرب لگائی گئی، اور وہ جب نیچے گرے تو پھر اس کے بعد ان کو شہید کر کے ان کے بازو انگلیاں جدا کر دی گئیں، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے ابرو کاٹ دیے گئے، ان کے پاؤں علیحدہ کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے جگر کو نکال کے ہندا نے ان کے جگر کا کلیجہ بھی چبایا بھی تھا۔ اور رسول اللہ نے مختلف صحابہ کو بھیجا کہ آپ حضرت حمزہ کی خبر لے کے آئیں۔ جو بھی جاتا تھا حضرت حمزہ کی اس صورتحال کو دیکھتا تھا تو اس میں جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ واپس آ کے رسول اللہ کو بتائے کہ حمزہ کی حالت کیا ہے۔
یہاں تک کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا کہ آپ معلوم کریں کہ حمزہ کہاں پہ ہیں۔ تو امیر المومنین بھی جب آئے اور دیکھا تو وہ بھی پھر واپس نہ جا سکے جو حالت حضرت حمزہ کی تھی، اور پھر یہاں تک کہ رسول خدا خود حمزہ کے جنازے پہ تشریف لے آئے اور سید الشہداء کا لقب دیا۔ اسی احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی شہید ہوں گا، میرے مقدر میں بھی شہادت ہوگی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں علی، آپ کے مقدر میں بھی شہادت ہوگی، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ اور جب 19 رمضان کو امیر المومنین کو ضرب لگی تو اس وقت جب لوگ اٹھا کے گھر لے کے آئے اور گھر کے باہر رش تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو مسجد کے اندر ضرب لگی ہے، امیر المومنین بچوں کا سہارا لے کے جب لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا کہ آج علی کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آیا، آج علی کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج علی کے ساتھ تو وہی ہوا ہے جس کی میں کئی سالوں سے خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ مجھ علی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات کے اندھیرے میں پانی کی تلاش میں نکلے اور اچانک اسے کوئی چشمہ یکواں مل جائے۔ میں علی اس شخص کی مانند ہوں جو کسی چیز کو حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے اور اس کو پا لیتا ہے، اور فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ شہادت کے یہ مختلف مراحل عطا حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، ان کی روایات میں اگر آپ پڑھیں تو کس طرح شہادت کے جذبے سے وہ سرشار ہیں۔ جب کسر بنی مقاتل میں کہ جب امام حسین علیہ السلام بار بار کلمہ استرجاع کی تلاوت فرما رہے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو حضرت علی اکبر فوراً قریب آئے اور کہا کہ بابا آپ یہ موت والی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، میں نے ہاتف غیبی کی صدا سنی ہے، یہ کاروان جس طرف بڑھ رہا ہے اس کو موت درپیش ہے، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا اولسنا عن الحق، کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ ہاں بیٹا علی اکبر ہم حق کے اوپر ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا لا نبالی الموت، تو پھر کیا ڈر ہے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ اسی طرح حضرت قاسم کے بارے میں علماء و ذاکرین اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام سے سید الشہداء نے پوچھا کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، خدا جانتا ہے کہ دنیا کے فیلسوف اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے عقل مند اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے انٹلیکچول افراد اکٹھے ہو جائیں، تو وہ سب مل کر بھی موت کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے جو حضرت قاسم ابن حسن نے سید الشہداء کے جواب میں فرمایا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ موت کے بارے میں تمہیں کیا پتہ ہے، تو حضرت قاسم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ احلا من العسل، کہ شہد سے بھی شیرین ہے موت میرے لیے۔ یہ تربیت ہے اہل بیت کے گرانے کی کہ شہادت ان کے لیے شہد سے بھی شیریں ہے۔ شہادت وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے قومیں نجات پاتی ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا محور و مرکز یہی نقطہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کی تجلیل، شہداء کی تکریم کریں۔ سید الشہداء کو اللہ تعالیٰ نے تمام شہیدوں میں سے بالا ترین درجہ عطا فرمایا۔ حدیث قدسی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ جو اصول کافی میں نقل ہوا ہے، اور اس کے بعد اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہ افراد کہ جنہوں نے اس راہ کے اوپر جانیں دیں، قربانیاں دیں، آج وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ شہداء ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے راستے کو جاری رکھیں۔ شہداء کی تجلیل و شہداء کی تکریم عوام کے اوپر بھی لازم ہے، شہداء کی تکریم علماء اور خواص پہ بھی لازم ہے، شہداء کی تکریم شہیدوں کے خانوادوں، فیملی
اور ان کے دوستوں کے اوپر بھی لازم ہے۔ شہید کی تکریم یہ نہیں ہے کہ آپ شہید کی قبر کے اوپر جا کے پھول چڑھائیں۔ ہم نے کتنے شہید دیے ہیں پاکستان کے اندر؟ کم دیے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہم نے دیے ہیں پاکستان کے اندر۔ عزاداری کے شہید، مجالس کے شہید، دہشت گردی کے خلاف ہم نے شہید دیے ہیں۔ قومیات کے اندر ہم نے تشیع کے حقوق کے لیے ہم نے شہید دیے ہیں۔ تھوڑی تعداد نہیں ہے، اور نہ صرف عام لوگ شہید ہوئے ہیں بلکہ ہمارے خواص، ہمارے پڑھے لکھے افراد، ان کو چن چن کے ٹارگٹ کیا گیا۔ اب ان شہداء کی تکریم کے لیے فقط یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی قبر کے اوپر جائیں اور پھول کی چادر چڑھا دیں۔ ان شہداء کی تصویروں کو ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر آویزاں کر دیں، یا ان شہداء کا جب نام آئے تو ہم اپنا سر جھکا لیں۔ یہ شہداء کی تکریم نہیں ہے۔ شہداء کی تکریم یہ ہے کہ ہم شہداء کے راستے کو جاری رکھیں۔ علماء کے اوپر بھی شہداء کی تکریم ضروری ہے۔ علماء کا کام عالمانہ کام کرنا ہے۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شہیدوں کے نام کے اوپر چندے جمع کرنا شروع کر دیں۔ علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شہیدوں کے نام کے اوپر اپنے ٹرسٹ بنا کے اپنی بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں۔ علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شہیدوں کے نام کے اوپر بڑے بڑے ادارے قائم کر دیں۔ خدا جانتا ہے پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں پہ ایک دفتر کے اندر میں نے پاکستانی بعض شہداء کی تصویریں دیکھی، اور ان کے نام کے اوپر لوگوں نے اتنے لاکھوں روپے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے شرم آئی کہ ہم کن شہداء کے وارث ہیں۔ علماء کا کام عالمانہ کام کرنا ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے حوصلے کو پست نہ ہونے دیں۔ یہ شہید جو اپنی جان دیتا ہے، جو اپنا خون کا قطرہ اس راہ میں نشاور کرتا ہے، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ باقی جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائیں اور چھپ جائیں۔ وہ اس وجہ سے اس راہ کے اندر اپنی جان دیتا ہے کہ باقی لوگ بھی آئیں اور اس راہ کو جاری رکھیں۔ آج ہماری ذمہ داری پاکستان میں یہی ہے کہ ہم جتنے یہ ہم نے شہید دیے ہیں، ان شہداء کی تجلیل، ان کے راستے کو جاری رکھے کریں۔ شہداء کے نام کے اوپر جو کچھ ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے، خواص نے کیا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس وقت آپ دیکھیں کوئی ایک بچہ شہادت کا نام لے تو ماں جو ہے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی کہ بچہ نام نہ لو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی والدہ کے سامنے نام لے کے والد امی جان میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی والدہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ اپنی بہن سے بات کریں کہ میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں، تو اس کا رد عمل دیکھیں۔ یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے اس شہادت کے کلچر کو، کہ جس کی بالاترین سطح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ آج شہادت کے نام سے ہمارے والدین بھی ڈرتے ہیں، شہادت کے نام سے ہمارے مومنین بھی ڈرتے ہیں۔ شہادت یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے دھماکہ ہو گیا تو بس شہید ہو گئے۔ شہادت آگاہانہ طور پہ اس میدان میں انسان آئے ہیں۔ شہادت سے مراد وہ آگاہی کہ جس کے ذریعے سے سید الشہداء نے اپنے تمام اصحاب کو پرکھا اور کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، کیونکہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے، اور وہ سارے کے سارے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ مجالس میں شامل ہوتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو جائیں گے، جہاں پہ زیادہ خطرہ ہو وہاں پہ جائیں گے، تو پھر آپ واقعاً آگاہانہ طور پہ اس وادی کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پہ کسی مجلس میں آئیں اور کوئی دھماکہ ہو جائے، کسی جلوس میں کوئی دھماکہ ہو جائے، ہم نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں۔ کچھ سال پہلے کوئٹہ کے اندر جب یوم القدس کی ریلی نکل رہی تھی، یوم القدس کی ریلی اس وقت کوئٹہ کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، اور سیلاب بھی کوئٹہ شہر کے اندر اتنا تھا کہ پانی جو ہے وہ یہاں گھٹنوں تک موجود تھا۔ اس کے باوجود ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو وہاں کے مومنین نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی، کوئٹہ میں ریلی نکالی۔ اس ریلی کے اندر دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے اندر 82 کے قریب افراد شہید ہوئے۔ 82 افراد کی شہادت کے بعد ان مومنین نے دوبارہ اس ریلی کو آگے جاری کیا۔
اور اس کے بعد لبنان سے سید حسن نصر اللہ نے ویڈیو پیغام کے اندر کہا آفرین ہے پاکستان کے مومنین کے اوپر کہ جو خود سیلاب کے اندر موجود ہیں، اور سیلاب کے اندر موجود ہونے کے باوجود انہوں نے قدس کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ریلی نکالی، اس ریلی کے اندر دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد انہوں نے پھر اس ریلی کو جاری رکھا، وہاں پہ سید حسن نصر اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے آپ مومنین کو انہوں نے سلام بھیجا کہ پاکستانی مومنین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حالت میں مظلوموں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے سیلاب کی حالت میں ریلی نکالی ہے اور شہید دیے ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت چہرے آپ کوئٹہ کے اندر بہشت زہرہ کے اندر جا کے دیکھیں، قبروں کے اوپر آپ کو وہ چہرے نظر آئیں گے۔ آپ کراچی کے اندر شہداء کے قبرستان میں جا کے دیکھیں، وہ چہرے نظر آئیں گے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم ان شہداء کے راستے کو جاری رکھیں۔ اگر خدا جانتا ہے کہ ہم نے ان شہداء کے راستے کو جاری نہ رکھا تو آنے والی نسلیں اجنبی ہو جائیں گی بالکل۔ شہید عباس موسوی جو حزب اللہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے اپنی ایک گفتگو میں فرمایا کہ اگر ہم نے اس شہادت کے کلچر کو اپنے نوجوانوں تک منتقل نہ کیا تو بعید نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں اس شہادت کے کلچر سے ناآشنا ہو کر دور ہو جائیں اور کہیں کہ یہ شہادت ہمارا ورثہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کربلا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس راہ کے اندر انسان آئے اور اپنی جان دے دے۔ شہادت کا کلچر پاکستان کے اندر بہت ناپید ہو چکا ہے۔ جتنے بھی ہم شہید دے رہے ہیں وہ حادثاتی طور پہ زیادہ شہید ہوتے ہیں، آمادہ افراد تھوڑے ہیں۔ آپ یقین کر لیں کہ اسی مجمع کے اندر اگر ہم کہیں کہ آئیں کربلا کے اندر چلیں جہاں پہ سب نے شہید ہونا ہے، تو آپ مطمئن رہیں کہ سارے کا سارا مجمع نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات۔ علماء تشریف فرمائیں، ہر صنف سے تشیع نے شہادتیں دی ہیں۔ آخری نقطہ انہی علماء کی شہادتوں کا ذکر کر کے میں تمام کرتا ہوں۔ آیت اللہ شہید سعیدی کہ جب ایران کے اندر انقلاب آ رہا تھا تو شاہ ایران نے امام خمینی کے خلاف سزائے موت کا حکم سنا دیا اور کہا کہ اس خمینی کو سزائے موت دی جائے۔ اس وقت امام خمینی آیت اللہ کے نام سے ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے۔ شاہ کے زمانے میں بھی حتیٰ یہ قانون موجود تھا کہ جو آیت اللہ جو مذہبی سپریم اتھارٹی ہوتا ہے اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، اس کا احترام کرتے تھے۔ آیت اللہ سعیدی پہلے سے آیت اللہ ڈکلیئر تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، حکومت ان کو جانتی تھی، اور جب امام خمینی کے سزائے موت کا حکم بادشاہ کی طرف سے آیا، شاہ ایران نے دیا، تو آیت اللہ سعیدی نے اسی رات یہ فتویٰ دیا کہ میری نظر میں امام خمینی آیت اللہ ہیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ آیت اللہ سعیدی نے جب یہ فتویٰ دیا تو اگلے ہی دن ساواک کے جو ایجنٹ تھے، شاہ کے مزدور جو تھے، ان ایجنٹوں نے آیت اللہ سعیدی کو مدرسہ فیضیہ کی دیوار کے اوپر کھڑے کر کے گرم لوہے کے سریے پگھلا کے ان کے سر کے اندر داخل کی اور وہیں سے دھکا دے کے نیچے شہید کر دیا۔ لیکن اس انقلاب کی حمایت کی اس انداز سے ابھی قم کے اندر جو آیت اللہ سعیدی امام جمعہ ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، آیت اللہ شہید بہشتی، آیت اللہ شیخ باقر النعمر، کتنے علماء کی شہادتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید علامہ ضیاء الدین رضوی، یہ دیگر شہداء، یہ وہ شہداء ہیں کہ جنہوں نے درس و بحث اور مدرسے سے اپنا ناطہ توڑا اور قدسیوں کی ضیافت میں جا پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو شہادت کا کلچر ہے، جو ہمارے علماء جنہوں نے اس راستے کے لیے قربانیاں دیں، شہید ہوئے، ہمارے وہ پڑھے لکھے افراد، ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، عزاداری کے شہداء، جلوسوں کے شہداء، قومیات کے شہداء، یہ سارے کے سارے ہمارا فخر ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس ان شہداء کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹریز موجود ہوں، شہداء کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود ہو کہ کس سطح پہ
کہاں کہاں پہ ہمارے یہ قیمتی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے وہ فارسی کے اندر شاہنامہ فردوسی کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ شاہنامہ فردوسی کے اندر کردار ہے، ایک رستم پہلوان کا کردار ہے کہ اس کے بارے میں فردوسی نے بہت ذکر کیا ہے۔ ایران کے ایک ہمارے دوست نے مجھ سے کہا کہ پاکستان کے اندر بھی شہداء موجود ہیں جو ہماری سطح کے ہیں، جو ایران میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران اور اس سطح کے افراد موجود ہوں، یا شہید قاسم سلیمانی کی طرح افراد موجود ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو شہید ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فردوسی موجود تھا کہ جس نے رستم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہمارے پاس کوئی فردوسی نہیں تھا کہ جس نے اس رستم اور یہ ہمارے جو شہید ہیں عالمی سطح پہ اس کو انٹروڈیوس کروا سکیں، ورنہ ہمارے افراد کم نہیں ہیں۔ بہت ہی محدود وسائل کے باوجود پاکستانی تشیع نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اگر یہ وسائل جو ہمارے پاس بہت انتہائی محدود وسائل ہیں، یہی وسائل ایران کے پاس ہوتے تو شاید وہ بھی ہم سے بھی پیچھے ہوتے۔ وہاں پہ تو حکومت موجود ہے، وہاں پہ نظام موجود ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں تشیع جس پریشر کے اندر موجود ہے، جس دباؤ کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود امام حسین کے عزادار جو ہیں انہوں نے اس عزاداری کے پرچم کو بلند رکھا ہوا ہے۔ آپ بحرین کی صورتحال دیکھیں، بحرین کے اندر جو وہاں کے مذہبی لیڈر ہیں آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم، وہاں کی حکومت ان کو اجازت ہی نہیں دیتی، وہ اس وقت قم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں کے جتنے مومنین اور فعال مذہبی افراد ہیں بحرین کے اندر، حالانکہ وہاں پہ 48% سے زائد شیعہ آبادی ہے، یہ انقلاب اسلامی سے چند سال پہلے تک یہی بحرین ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہاں پہ حکومتی پریشر اور اہل نہیان اور ان لوگوں کی وجہ سے وہ ساری کی ساری زبین بوس ہو چکی ہیں چیزیں۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ اس کے باوجود آپ جیسے عزادار، آپ جیسے مومنین، علماء، ان کی سرپرستی میں یہ پرچم بلند ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کو خدا توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہادت کا ہتھیار تشیع کو دیا ہے اور ہمیں اس سے آراستہ کیا ہے، اور شہادت کے بالا ترین مرتبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام سید الشہداء کو قرار دیا ہے، ہم ان کے راستے کے اوپر چل کے کہ جس طرح انہوں نے 61 ہجری کے اندر محض 24 گھنٹوں کے اندر کربلا کی سرزمین پہ اسلام شناسی کا ایک مختصر لیکن جامع طریقہ کار پیش کیا، ہم بھی آج کے اس معاشرے میں اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے حسین ابن علی کے پیروکار بن کر اسی اسلام شناسی کے راستے کو، اس نور خدا کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم بھی اس صف کے اندر شمار ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔